بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پلایا۔ ابن الملکین نے الحداثق میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اپنے بھائی عثمان سے ملنے آئے۔ فرمایا، اے میرے بھائی، آج رات میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈول عطا فرمایا، اس میں پانی تھا، یعنی جو کنواں ہوتا ہے، کنویں میں جو ڈول ڈالا جاتا ہے جس سے پانی بھر کر نکالا جاتا ہے، تو وہ ڈول آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا اور اس میں پانی تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پانی پیا، اس پانی کی ٹھنڈک میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ جاگ چکے ہیں، خواب کی حالت سے باہر آ گئے ہیں اور کافی ٹائم بھی ہو گیا اور وہ یہ خواب بتا رہے ہیں، تو اس وقت بھی انہیں اس پانی کی ٹھنڈک اپنے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کس وجہ سے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے یہ مقام حاصل ہوا۔ تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم پر بڑی نوازش اور انعامات اور اکرام حاصل ہوتے ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں کوئی نعمت عطا فرمائے، کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز، تو اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی انہیں اس پانی کی ٹھنڈک اپنے اندر محسوس ہوتی رہی۔ ایک اور درود پاک کا واقعہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے وزیر کا واقعہ۔ علی بن عیسیٰ وزیر بیان کرتے ہیں کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا۔ جب مجھے وزارت سے ہٹایا گیا، کسی وجہ سے ان کے وزیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، تو کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر پیدل چلنے لگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں اور یہ تعظیم کی نیت سے، عزت و اکرام کی نیت سے پیدل چلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنی جگہ پر واپس چلا جا۔ میں صبح نیند سے اٹھا تو مجھے دربار رسالت کا وہ پیغام یاد آیا کہ اپنی جگہ واپس چلا جا، اور اسی وقت مجھے دوبارہ وزارت کا عہدہ مل گیا، یعنی کہ مجھے بلایا گیا اور مجھے میرے منصب کو واپس لوٹا دیا گیا۔ تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے صدقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص درود و سلام پڑھتا ہے اور وہ پھر کسی مشکل میں آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے ذریعے وسیلے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ غیب سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال سے واقف ہیں، تو جب ہم درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی خوب برستی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام بار بار پہنچتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال سے واقف ہوتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں خوب توجہ سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی، درود و سلام کی دعوت دینے کی، درود و سلام کے حوالے سے کام کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔